اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلفو نفسا الا وسعہا، ہم کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنی اس میں طاقت ہے، تو آپ بھی اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جتنی آپ کی طاقت ہے۔ یہ کون سا فرض ہے؟ فرضی روزے تو ٹھیک ہے، بندہ مرے جیسے مرضی وہ رکھے، وہ تو زیادہ ضروری ہے نا، اس میں بھی رعایت دی گئی ہے کہ سفر پہ ہو تو آپ روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کرو، اس کی بہرحال چھوٹ نہیں ہے، وہ قضا کرنا پڑے گا، لیکن آپ وقتی طور پر چھوڑ سکتی ہیں، روزہ توڑ سکتی ہیں کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ تو اسلام کسی کو تنگ نہیں کرتا، جتنی اس میں طاقت ہے اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ راجپال جو ہے اس نے یہ الزام لگایا، اور کئیوں نے اس قسم کے الزام لگائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو لوگ آ کے تو اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے فخر کے لیے کہ ہمارا رشتہ ان کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ بہت ساروں کو انکار کرتے تھے، منع کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کی 11 بیویاں اور بعض روایت میں آتا 13 بیویاں۔ تو اگر آپ کوئی دل دادا ہوتے عورتوں کے تو سب کو ہی رکھ دے جاتے اپنے نکاح میں، حالانکہ وہ کسی سے رشتہ نہیں مانگ رہے، وہ تو خود لوگ آ رہے ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی ہبہ کرتا ہوں آپ کو، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں نکاح کرنا چاہتا، میرا یہ صحابی ہے ایک، تو اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس کو آپ اس کا رشتہ دے دیں، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اب وہ صحابی جو ہے وہ حبشی تھا، رنگ کا کالا، ناک چپٹی۔ اب حبشیوں کا پتہ نا جو شکل ہوتی ہے، ہم ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ہنسنا نہیں چاہیے۔ شکل میں کیا رکھا ہے؟ صورت میں کچھ نہیں ہے، سیرت میں سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا چلے میں مشورہ کر لوں گھر والوں سے۔ وہ چلے گئے، کب بتاؤ گے؟ کل بتاؤں گا۔ کل وہ نہیں بتایا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی سے، حبشی سے، کہ جب وہاں پتہ کر کے آؤ، انہوں نے بتایا نہیں، کیا صلاح کی ہے؟ وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ اندر سے آدمی نکلا، وہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے کہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ اب وہ تھا ذرا بڑی برادری کا، عربوں میں جیسے ہمارے ہاں ہے نا، بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے، ایسے ہی تھا۔ اسلام تو پورا نافذ ہی نہیں نہ ہو سکا، وہ تو صحابیوں میں آیا تھا، اور اس کے بعد عرب کا مجھے نہیں پتا، یہاں پر تو ایسے ہی چلتا ہے، وہ ذرا بڑی برادری کا تھا۔ تو وہ ہچکچا رہا تھا کہ میں اس کو جو ہے اس کا کوئی یہ ہم سے کوئی میچ نہیں کرتا، کوئی ہمارا جوڑ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں، تو وہ پریشان تھا کہ میں اس کو کیسے رشتہ دوں۔ تو اس وجہ سے اس نے جو ہے نا وہ کہا ادھر ہی رکو۔ اندر گیا تو پریشان ہے، تو وہ گھر والوں نے، بیوی نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے اپنی بیٹی جو ہے نا وہ بیاہ دیں۔ تو یہ دیکھو یہ کس طرح کا بندہ ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، اس کی مالی حیثیت نہیں ہے، اس کی ذات برادری کا پتہ نہیں ہے، غلام ہے، تو ہر لحاظ سے ہمارا تو اس سے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، تو کیا کریں؟ وہ دونوں میاں بیوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیٹی اندر سے بولتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو اندر بلائیں۔ اندر بلایا جاتا ہے، وہ دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نبی کا فرمان ہے اور آپ یہ ہچکچا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم نے ہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننا ہے، مجھے قبول ہے، آپ کو کیا اعتراض؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں نبی کا فرمان مانتے تھے۔
تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی شادی ہوتی ہے تو اس میں یہ حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے سال زندہ رہی ہیں، اور انہوں نے حدیثیں اور دین جو ہے وہ پہنچایا ہے آگے. تو اللہ کی شاید یہ حکمت ہو کہ جو عورتوں کے مسائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نا وہ کھول کھول کے بیان کرتے تھے عورتوں سے، تو وہ عورتوں کی ساری حدیثیں عورتوں سے متعلقہ جو مطلب خفیہ ہوتی ہیں، ذرا پوشیدہ ہوتی ہیں، معاملات ہوتی ہیں، وہ ساری اماں عائشہ نے بتائیں. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اور وہ آپ کی اکثر بیویاں بعد میں فوت ہوئی ہیں آپ سے، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دین پھیلتا رہا ہے. صحابہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھتے تھے، اور جو چھوٹی عمر کا بندہ ہوتا ہے اس کی یادداشت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھی اور وہ بعد میں لوگوں کو بتاتی تھی. تو وہی حدیثیں تھی. تو بہرحال ان کا انتقال ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جو ہے وہ غم ہوتا ہے، لیکن ان غم کے باوجود آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جاری رکھا ہے. آپ بیٹھے نہیں کہ غم لگ گیا ہے تو میں اب بیٹھ جاؤں، نہیں، غم اپنی جگہ ہے، کام اپنی جگہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکہ کے اندر لوگ آتے رہتے تھے، وفد آتے تھے، دور دراز سے قبیلوں سے ملکوں سے لوگ آتے تھے. جب آپ کو پتہ چلتا تھا تو آپ ان کو جا کے بات سناتے تھے. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے تھے، لیکن کوئی مان بھی لیتا تھا. اسی طرح سے جو ہے آپ طائف گئے، یہ 10 نبوی میں ہی آپ طائف جاتے ہیں. رستے میں یہ تقریباً 60 میل کا سفر تھا مکہ سے طائف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو منہ بلے بیٹے تھے حضرت زید بن ثابت، آپ کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا انہیں، وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں. رستے میں جو قبائل آتے تھے، لوگ آتے تھے، سب کو اپنی دعوت دیتے تھے. طائف کوئی مانتا ہی نہیں تھا. طائف یعنی آپ بچے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کم ہی ہوتے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں آج اسی دن ہی تھوڑے سے زیادہ نہیں لگ رہے. اور پھر دیکھیں یہ نبی کی سنت ہے کہ کم ہی لوگ جو ہیں وہ اچھے کام کی طرف آتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ادھر کوئی سائیکل والا ہی آ جائے نا تماشا کرنے والا، ادھر دیکھ لیں کتنے لوگ، ہزاروں لوگ آ جائیں گے. لیکن اگر کوئی دین کی بات بتائے، کوئی اچھی بات بتائے تو وہاں چند لوگ آتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ انہیں لاتا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ یہ نہ کہا کریں کہ ہم نمازی ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے فرما بردار، اور تم کچھ نہیں ہو. اللہ کا فضل ہے وہ جو تمہیں بلا رہا ہے، دوسروں کو نہیں بلا رہا. ان پہ اللہ کا فضل اتنا نہیں ہے. تو یہ نمازی کو یا نیک بندے کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نمازی کو یا نیک بندے کو اور عاجز ہونا چاہیے، اور اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس کو یہ دکھاوا نہیں کرتے پھرنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، تم گھر سوئے رہتے ہو. مت کہے کسی کو. ہاں اچھے طریقے سے دعوت دے، کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا نہیں، اچھے طریقے سے دعوت دے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف میں 3 بھائی تھے، سردار جو تھے. سردار کو عام طور پر پہلے وہ دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اپنے سارے قبیلے کو سمجھا لے گا، زیادہ لوگ اسلام لے آئیں گے. لیکن ان میں ہی زیادہ اکڑ ہوتی تھی، تو وہی سمجھتے تھے کہ شاید ہماری سرداری چلی جائے گی. وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے نہ مانا، ایون کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے حد تک میز رویہ اختیار کیا، جو تنگ کیا، آپ کو جو ہے وہ رسوا کرنے کی کوشش کی، بچوں کو پیچھے لگا دیا.
لوگوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. آپ کے جسم پر اتنے زخم آئے تھے اور وہ خون نیچے کو نچڑ کر وہ پاؤں کے جوتے بھر گئے تھے خون سے. یہ تھی دعوت. ایسی دعوت ہو جاتی ہے. اب وہاں سے آپ جان چھڑا کر بھاگے ہیں اور وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور رستے میں باغ تھا ایک جو طائف اور مکے کے درمیان میں، وہاں آپ گھس گئے اور وہاں جا کے آپ دونوں نے پناہ لی. اور وہ بھی آپ کے دشمن کا باغ تھا، ہے وہ آپ کی برادری کا تھا. عتبہ اور شیبہ یہ دو بھائی تھے، یہ ان کا باغ تھا. عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ ان کا باغ تھا. لیکن عربوں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے قبیلے کا بڑا کرتے تھے. اگر وہ خود مار دیں تو اور بات ہے، کوئی مارے انہیں غصہ آ جاتا تھا کہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے، بے شک ان کا دشمن ہو. ان کو جو ہے نا اس پر جو ہے وہ بدترین دشمن تھے آپ کے، قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے اور کوشش کرتے رہے. لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو وہاں تسلی دی اور کھجوریں پیش کی، اور جو ہے وہ آپ کو رخصت ان لوگوں سے چھڑا کر رخصت کیا. جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی انسان ایک سچی بات کرتا ہے اس کے زیادہ دشمن ہوتے. آج بھی کر کے دیکھ لیں یا پہلے دیکھ لیں، پہلے پڑھ لیں جو واقعات ہوئے ہیں. تو آپ جب مکے داخل ہوئے تو وہاں پہ خطرہ، لوگ پیچھے لگ گئے. کئی ابو جہل کے جو ہیں وہ جو لونڈے اس کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ پھر جو ہے متم بن عدی کے گھر جو ہے وہ داخل ہوئے. تو ان سے کہا کہ مجھے پناہ دو، تو اس نے اللہ نے کیا کہ اس نے پناہ دے دی. ابو جہل پیچھے آ گیا. ابو جہل نے کہا کہ انہیں باہر نکالو. اس نے کہا کہ میں نے انہیں پناہ دی ہے. یہ بھی وہاں کا ایک رواج تھا، جس کو پناہ دے لیتے تھے پھر اس پہ اڑ جاتے تھے کہ بس بھائی اب پہلے مجھے مارو گے پھر اسے مارو گے. لیکن وہ معاشرہ ایسا تھا کہ کچھ اس میں تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا. تو اس طرح سے ان کی حفاظت ہوئی. ابو جہل کو جب اس نے کہا کہ میں نے انہیں پناہ دی ہے لہذا تم یہاں سے نکلو، تو اس نے کہا تم مسلمان تو نہیں ہوگے؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوا، میں نے پناہ دی ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. اس طرح سے جو ہے مسلمان کوئی انہیں مل جائے اس کو بس وہ تنگ کرنے زیادتی کرنے لگ جاتے تھے. تو یہ مسلمانوں پہ یہ 10-11 سال انتہائی ظلم و ستم ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کے ہر ساتھی کو ستایا گیا. یہ بہت کٹھن اور سخت اور بھاری سال تھے، 10-11 سال نبوت کے پہلے جو ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہمت نہیں ہاری، لگے رہے ہیں اپنے کام میں، لگے رہے ہیں. مارے کھائی ہیں، بدلے نہیں لیے، لیکن کام نہیں چھوڑا. تو کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ ڈٹ گئے تھے، مارے کھاتے تھے. ان کے ماں باپ ان کے خلاف تھے، بہن بھائی خلاف تھے. جو آ گیا نبی کے سینے سے لگ گیا، اس نے پھر جو ہے وہ پیچھے نہیں گیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کی تربیت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی تھی، اور قرآن کا نور تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کا بیان اتنا خوبصورت ہوتا تھا اور وہ تسلی دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب ہو جاتی تھی، حضور کی محبت کی شمع جب سینے میں روشن ہو جاتی تھی تو پھر وہ کچھ نہیں. ایون کہ آپ کے جو دشمن تھے نا وہ بھی اندر سے ڈرتے تھے. ایک امیہ بن خلف ہے، یہ بھی ایک سردار تھا. تو یہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کہتا میں نے تمہیں قتل کرنا ہے. استغفر اللہ. کہتا میں نے تمہیں قتل کرنا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تنگ آ کے نا کہہ دیا تم تو نہیں پر میں تمہیں قتل کروں گا. اس کے دل میں بھی یہ بات ایسی بیٹھی نا، پھر ڈرتا مکے سے باہر نہیں نکلتا تھا. لیکن اس کو نکلنا پڑا کہ نبی نے جو کہہ دیا تھا وہ ہونا تو تھا نا. جب غزوہ بدر ہوا تو وہ جاتا نہیں تھا وہ جنگ پہ. مکے کے لوگ گئے تو ابو جہل نے کہا چل بھائی، کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جانا نہ جانا برابر ہی ہے. ابو جہل بڑا بدتمیز تھا، وہ اس نے کہا نہیں تم ڈر رہے ہو. وہ ڈر کا لفظ جب سنتے تھے نا پھر وہ اٹھ جاتے تھے. وہ کہتا ڈر نہیں میں ڈرتا، چل ہاں میں دیکھ لوں گا. وہ بھی چلا گیا. پھر اس کی بیوی نے کہا کہ تجھے وہ انہوں نے ایسے کہا نہیں ہوا؟ کہتا ہے میں رستے سے ہی مڑ مڑ جانا ہے. اس نے تیز اونٹنی لی، بڑی تیز، کہ کہیں بھی تھوڑا سا موقع شوقع ملا نا تو کھسک جاؤں گا. لیکن ابو جہل بڑا کتا تھا، اس نے ان کو پیچھے لگایا ہوا تھا بندہ کہ چھوڑنا نہیں اس کو. وہ لے گیا ساتھ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیر مارا. تیر لگا نہیں ہے صحیح، خراش ہی آئی ہے. اور ادھر جنگ میں رولا ڈالا ہوا اس نے، مجھے محمد نے قتل کر دیا، مجھے محمد نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا بدتمیز، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا ہوا ہے، تھوڑا سا تیر لگے. وہ کہتا ہے تم نہیں جانتے، اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا نا تو میں نے پھر بھی مر جانا. یعنی اس کو پتا تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ چڑھ گیا حضرت بلال کے آگے. تو انہوں نے پھر اس کا وہ آقا تھا، ظلم کرتا تھا. جب وہ یہ واقعہ بعد میں آئے گا، ویسے میں ضمن بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے اسے قتل کیا، اس کے ترلے کرتا رہا کہ میں تیرا آقا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں یہ وہ، پھر بھی تم نے میرا نمک کھایا ہے فلاں فلاں. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، مار کے چھوڑا اس کو. ایک تھا آپ کا کزن حضرت حضرت نہیں کہنا چاہیے، بڑا بدتمیز چچا تھا، ہے تو آپ کا چچا ہی تھا، ابو لہب. ابو لہب کا بیٹا تھا اتیبہ بن ابو لہب. یہ نا اس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بدتمیزی کرتا تھا یہ بھی، اس نے تھوک دیا تھا آپ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جا تجھے جنگل کا کوئی کتا کاٹے. اور یہ بھی اندر سے مر گیا تھا یہ سن کے. اور یہ بھی پھر ڈرتا تھا. اور ایک دفعہ مرنا تو ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر قافلے کے ساتھ شام گیا. ظاہر ہے پیدل جاتے تھے، سواریوں پہ جاتے تھے، رستے میں جنگل تھا، وہاں رکے. اس نے وہاں کوئی شیر دیکھ لیا، اس نے بھی اس کی طرح شور مچا دیا، مجھے محمد نے مکے میں رہتے ہوئے یہاں قتل کر دیا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ دوسرے لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا میں نے شیر دیکھا ہے، اس نے مجھے چھوڑنا نہیں، محمد نے کہا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تو فکر نہ کر. وہ سارے چاروں طرف سوئے، سارے لوگ چاروں طرف سوئے، اور اس کو درمیان میں سلایا اور سارا سامان وغیرہ اس کے آس پاس رکھا، اس کو مکمل محفوظ کیا. لیکن شیر جب سارے سو گئے نا، اس نے چھلانگ لگا کے سب کو اوپر سے گزرتے ہوئے جا کے اس کو دبوچ لیا اور چیر پھاڑ دیا. تو وہ پہلے کہتا تھا کہ دیکھو دونوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا. تو اندر سے یہ بھی ڈرتے تھے، لیکن اپنی انا کی خاطر بندہ، جیسے کہتے ہیں رسی جل گئی پر بال نہ گئے. یہ بالکل حقیقت ہے. یہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنی جو انا ہے نا اس کو نہیں مرنے دیتا، اور اس کو مارنا جو ہے وہ انسانیت ہی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مار کھا رہے ہوتے ہیں اور گالی دیتے جاتی ہیں، لیکن یہ وہی ہوتا ہے. تو یہ آپ کے جانساروں کی بات تو الگ ہے، یہ جو آپ کے دشمن تھے وہ یہاں تک آپ کو جو ہے وہ سمجھتے تھے. لیکن ایک حسد تھا، ایک بغض تھا، ایک جو ہے جیلسی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. آپ کی جو ایک عظمت ہے اس کو نہیں مان رہے تھے. اور آپ کے جانساروں کا کیا حال تھا؟ وہ تو آپ پر جان دینے کو ہر وقت تیار تھے.
وہ تو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے ہماری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ناخن کے اوپر بھی کوئی خراش تک آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کے ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مارا. ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوا, مارا. تو حضرت ابو بکر جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے, اور یہی اتبا جو باغ والی میں نے بات بتائی ہے, ان کا باغ تھا اتبا جو ہے, اتبا بن ربیعہ, اس نے جوتا پکڑ کے تو لیٹے ہوئے ابو بکر کے منہ پہ مارتا تھا, اور بڑی مشکل سے انہوں نے چھوڑا کہ اب نہیں بچے گا. اس کی ان کے قبیلے کے لوگ اٹھا کے ان کے گھر لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی پانی شانی کوئی دو بندوبست کریں. ان کے والدین بوڑھے تھے, انہیں کہا تو حضرت انہوں نے کہا یہ مشکل ہے بچے, لیکن شام سے پہلے پہلے آپ نے آنکھیں کھول لیں, اور آنکھ کھولتے ہی آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. اندازہ لگائیں کتنی تکلیف, اپنی موت کے قریب ہیں, اور کہا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. اس بار آپ کے جو قبیلے والے تھے وہ ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار تو مر چلا ہے پھر بھی اس کی باتیں کرتا ہے, اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بچا تو لائے ہیں, پر یہ اب پتہ نہیں جو کرنا ہے کرو. اس کے والدین سے بولا گیا. تو آپ نے پھر اپنی ماں سے پوچھا جو وہ ادھر رہ گئیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو آپ نے پھر کہا کہ جاؤ حضرت عمر کی بیٹی کے پاس جاؤ, ان سے پتہ کرو. حضرت عمر کی بیٹی کے پاس وہ گئیں, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو وہ چونکہ مسلمان تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی, اس لیے انہوں نے چھپایا کہ کہیں سے پتہ نہ چل جائے کہ میں مسلمان. چھپاتے تھے نا, ڈرتے. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, میں نہیں جانتی محمد کون ہے اور کون ابو بکر ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, بہرحال میں آپ کے ساتھ ان کی خدمت کر سکتی ہوں, ابو بکر کی دیکھ بھال وغیرہ آپ کے ساتھ مل کے کرتی ہوں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. آئے, آپ نے کہا, پھر پوچھا اس سے کہ حضرت عمر کی بیٹی سے کہ ان کا کیا حال ہے. تو اس نے اشارہ کیا کہ تمہاری ماں سن رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا, ان کو چھوڑ دیں, آپ بتائیں مجھے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. اندازہ کریں کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. تو آپ نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جا سکتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں نے قسم ڈالی ہے کہ میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک نبی کو نہ دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دونوں کندھوں سے پکڑ کر پاؤں گھسیٹتے ہوئے, پھر جب سارے لوگ سو سا گئے, کافی ٹائم ہو گیا, تو چپکے سے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. اور جب تک انہوں نے دیکھا نہیں انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں. یہیں پہ ہم آج کی بات کا اختتام کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھائیں گے. اگر بھائیو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, ان کے ساتھیوں کے واقعات اچھے لگتے ہیں تو ضرور تشریف لایا کریں. ہم بڑی محنت سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ آپ کا تعاون ضروری ہے. تعاون کریں. انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہم اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ظاہری طور پر تو کہتے ہیں جی سارے محبت کرتے ہیں, تو آپ کوئی زیادہ کرتے ہیں. زیادہ ہم کوئی نہیں کرتے, لیکن سارے جو محبت کرتے ہیں وہ کیا محبت ہے. وہ جب صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جب ان کا تذکرہ سنیں گے, جب ان کی باتیں سنیں گے تو ایمان بڑھے گا. ٹھیک ہے, پتہ سب کو ہے, کس کو نہیں پتہ نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پڑھتا کون پڑھتا ہے؟ 100 میں سے 3-4.
اللہ ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो क्या हम इबादत कर रहे हैं? इबादत को सिर्फ ये ना समझे नमाज, इबादत के मानी वसी हैं, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी, उसके अंदर नमाज भी आती है, लेकिन अल्लाह की टोटल ओबीडियंस जो है, फर्मा बरदारी जो है, उसको इबादत कहते हैं। तो हमें अल्लाह की इबादत अगर करनी है तो वो ये है कि हमें गाली से भी बचना है, हमें बेईमानी से भी बचना है, धोखे से भी बचना है, हमने किसी को दुख नहीं देना, किसी का माल नहीं हथियाना, हमने हलाल तरीके से कमाना है, झूठ बोल के माल नहीं बेचना, दूध में पानी नहीं डालना, और इसके साथ साथ नमाज भी पढ़नी। अगर ये आप काम करते हो तो इसका फायदा दुनिया में भी है, सारे लोग कर रहे हैं। ये काम इबादत बन जाएंगे जब अगर साथ में आप नमाज भी पढ़ते। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो ये वाले सारे काम जो हैं ये इबादत नहीं बनी। साथ में वो भी पढ़ेंगे तो करें अपने काम, कमाएं पैसा, डॉलर जितने मर्जी, जो मर्जी करें, लेकिन वो सारे का सारा आपका सोना भी इबादत है, आपका जागना, आपका हर सांस लेना इबादत है। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कासिबू हबीबुल्लाह, काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। वो क्यों का साथ में अगर नमाज पढ़ता है, ठीक है, कलमा पढ़ने वाले सारे जन्नत में जाएंगे। इससे क्या मुराद है कि जो सही कलमा पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं वो इबादत भी करते हैं। तो हम ये तो कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन कलमे का जो हक है वो अदा कोई करता है। तो ये जब कहा जाता है कि कलमा पढ़ने वाला हर बंदा ही जन्नत में जाएगा, तब तो हम शामिल हो जाते हैं उनमें। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, जब दीगर चीज़ों की बारी आती है, तब हमें नहीं पता होता। तो अगर आपने कलमा पढ़ा है तो डेफिनेटली जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर कलमा सिर्फ मुंह से ही पढ़ा है, देखें बाज मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई बंदा 10 साल नमाज नहीं पढ़ता, हाँ देते जाएं, अगर कोई बंदा 10 साल नमाज नहीं पढ़ता तो वो फिर वो 10 साल की नमाजों का क्या करे? इसमें उलमा की मुख्तलिफ राय है। कुछ उलमा कहते हैं कि जी उसको सारी नमाजें पढ़नी है, ठीक है, हर नमाज के साथ एक नमाज और लगा ले। कोई जो है वो कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। बहरहाल इस पे सबका इत्फाक है कि नमाज माफ नहीं है, तो लिहाजा नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक आलम का बयान ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहता है कि 10 साल की नमाजें नहीं पढ़ी, जब वो नमाज पढ़ना शुरू करे पिछली से माफ है। आप कहेंगे ये अजीब है, लेकिन उसकी लॉजिक देखें, और मुझे लॉजिक बड़ी लगी है। वो कहता है जब नमाज नहीं पढ़ रहा वो काफिर है, जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो काफिर है। जैसे काफिर जब इस्लाम में आता है तो पिछला माफ, तो जब बेनमाजी नमाज शुरू करता है तो वो उसको पिछली सारी माफ। लेकिन कोई बंदा तैयार है कि मेरी अब 50 साल उम्र है तो मैं पीछे काफिर ही रहा हूं, लेकिन ये सारे सोचेंगे ओ यार माफ हो सकती हैं, इसमें सारे खुश होंगे माफ हो सकती हैं, पिछली माफ है अब शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसे कहा जाए कि तेरा निकाह भी फिर नहीं हुआ तो इस तरह की बात है। हाँ, उसकी बात ये ठीक है कि अगर वो बिल्कुल भूला हुआ था, कभी उसने पढ़ी नहीं थी, तो फिर जब शुरू करेगा वो वाकई काफिर था, ठीक है, वो वाकई काफिर था। तो जब वो शुरू करेगा तो फिर वो इस्लाम मुसलमान होगा और फिर उसको माफ होंगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी जुम्मा पढ़ लेता है,
कभी एक पढ़ लेता कभी दो, तो फिर नहीं माफ हो। हाँ जी, लेकिन जब साथ ही जवाब है ना कि पिछली उम्र में काफर थे तुम, तो काफर तो बंदा नहीं ना फिर पसंद करता कहलवाना। तो भाइयों इसलिए नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज पढ़े। ये वाज़ेह बात है कि जो नमाज नहीं ना पढ़ता वो देखने में कहने में मुसलमान है, लेकिन अल्लाह के कुरान और हदीस के मुताबिक वो नहीं है मुसलमान। साहबी उसको कभी भी मुसलमान नहीं समझते थे। यही वजह है। और जे अजकल का मुआशरा हुंदा ते साडे अक्सर ही नमाज नहीं पढ़ते, कईयां ने बच्चे नहीं पढ़ते, कईयां ने मापे नहीं पढ़ते, कईयां ने भरा नहीं पढ़ते, भैन नहीं पढ़दियां। अहां कदी किसी नूं आख्या कि मुनाफिक है? नहीं ना आख्या। उदों मुनाफिक जिहड़े हन क्यों नमाज पढ़ते हैं? सोचने की बात है। उन्होंने पता ही नमाज ना पढ़ी तो इन्हें आखना है तो नहीं मुसलमान। इस वास्ते वो नमाज पढ़ते हैं उतों उतों, लेकिन असी जड़ा वो नमाज पढ़े बगैर ही वो मुसलमान बने।